اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، کسی کو دینے سے پہلے رلاتا ہے اور کسی کو دینے کے بعد رلاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ نے پہلے رونا ہے یا بعد میں۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال نہیں ہے، ایک گزارش ہے۔ میں نے ذکر قلب لیا تھا لیکن ابھی تک نہیں چلا، کرم فرمائیں۔ ذکر قلب چلنا اور نہ چلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہے وہ اپنا نام لیوا بنائے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ لیکن مایوسی کفر ہے۔ انسان بے بس مخلوق ہے۔ انسان ہدایت پر، ایمان پر آئے تو صرف اللہ کی مدد سے آتا ہے، اور اللہ کی مدد مرشد ہوتا ہے۔ تو تم ابھی سے اگر جو ہے مایوس ہو کر کے بیٹھ جاؤ، میرا ذکر نہیں چلا، میں تو کافر ہوں یا میں گمراہ ہوں، ایسی سوچ رکھو گے تو اس سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ اچھا، میرا اپنا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا ذکر نہیں چلا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر وہ دنیا داری میں چلا جائے تو کیا امپروومنٹ آئے گی؟ بدگمان رب سے متنفر ہو جائے گا۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ذکر نہ چلے پھر بھی تو یہاں پر آتا رہے، کسی نہ کسی دن رب کی رحمت کو جوش آ ہی جائے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کو جوش آ ہی جائے گا اور وہ کرم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، کسی کو دینے سے پہلے رلاتا ہے اور کسی کو دینے کے بعد رلاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ نے پہلے رونا ہے یا بعد میں۔ وہ ذکر چل جاتا ہے، اچھلتے کودتے ہیں بہت، اس کے بعد اللہ کی لسٹ میں تو نام آ گیا نا۔ اب بلا اور مصیبت جب آتی ہے تو پھر وہ روتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیوں میں نے ذکر لے لیا، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، یہ جب سے ذکر لیا ہوا ہے یہ تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ دبئی میں ایک خاتون تھی پاکستانی، وہ رہتے تھے، دبئی کا علاقہ ہے ستوا، وہاں رہتے تھے۔ خالد صاحب نام تھا، ان کی بیگم بھی تھی، سرکار کی مشن سے تعارف ہوا، ذکر قلب ان کا چل گیا، بہت خوش ہوئی، دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ذکر قلب چلنے کے اب ان کے مالی حالات جو تھے وہ ذرا پتلے ہو گئے، تنگ دستی آ گئی، اور پھر اسی طرح چلتا رہا کام ان کا، تنگ دستی میں غربت آ گئی۔ تو کسی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے ذکر وغیرہ آپ کا چلا؟ تو وہ عورت لاہور کی تھی، بڑی منہ پٹ تھی، اس نے کہا پنجابی میں، جدوں دا اللہ ساڈے گھر چ وڑیا ہے ساڈی نہیں، اس نے کہا ہی بخدا، اس نے کہا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جدوں دا اللہ ساڈے گھر چ وڑیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے حالات ایسے، یہ بعد میں رونا ہے، یہ بعد میں رونا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد میں آزماتا ہے، آزمائش ہے نا یہ بھی، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی محبت آ گئی، اب اللہ اگر آپ سے دنیاوی دولت چھین لے تو کیا پھر صبر سے کام لیں گے یا کہیں گے جی اللہ بہت ہو گئی یہ محبت، یہ بہت ہو گئی ہے، بس اب واپس کر دو ہماری آسائشیں۔ جیسے وہ ایک شعر ہے اردو میں، اب مجھ پر نزا کا عالم ہے تم اپنی محبت واپس لو، کہ اب تو مجھ پر نزا کا عالم ہے، مار دیا تمہاری محبت نے، اب تم واپس لے لو۔ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پریشانیاں مصیبتیں بعد میں آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہلے آزماتا ہے، اب وہ جو آزما رہا ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے ابھی تو میرا ذکر نہیں چلا ہے، میں نے ذکر لیا ہے تو دیکھو میرے حالات کیسے ہو گئے ہیں، تو بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو جان چھوٹ گئی،
بھاگ گیا۔ لہٰذا صبر اور شکر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اکڑ نہیں سکتے، وہ تو آزمائے گا۔ قرآن مجید میں اس نے کہہ دیا ہے صاف صاف، 5 چیزوں سے وہ آزمائے گا۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے آزمائش سے تو پھر آپ اپنے دنیا داری میں لگے رہیں، جھوٹی نمازیں پڑھتے رہیں، جھوٹے کلمے پڑھتے رہیں۔